السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد صفحہ نمبر 73۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو اے اللہ تعالی متکلم بکلام ہوا صفت لہ ضرورت امتناع اثبات المشتق للشیء من غیر قیام ماخذ الاشتقاق به وفی هذا رد علی المعتزلہ حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلام هو قائم بغيره ليس صفة له أزلية ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات ضرورة أنها أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائلين القائلين بأن كلامه عرض من جنس الأصوات والحروف ومع ذلك فهو قديم إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے کچھ عبارت سنی۔ آج کے اس سبق میں صاحب کتاب جو بات بتانے چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت متکلم ہے۔ اللہ رب العزت کو متکلم تو تقریباً سبھی فرقے مانتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت متکلم ہے ایسے کلام کے ساتھ جو کلام اس کی صفت ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور وہ صفت ازلی ہے، قدیم ہے۔ اس کے برخلاف یہاں پر معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت متکلم تو ہے، لیکن متکلم بے کلام ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو کلام ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ وہ غیر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے۔ مثلا لوح محفوظ، لسان جبریل، قلب رسول کے ساتھ قائم مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو متکلم مانتے ہیں، لیکن صفت کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے۔ یہ معتزلہ کا کہنا ہے۔ جب صفت کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم ہی نہیں مانتے تو ایسی صورت میں اگر ان کے نزدیک کلام حادث ہوگا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ تو قائم ہی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ایسے ہی اہل سنت و جماعت کا یہ معتقد ہے کہ اللہ رب العزت جس کلام سے متکلم ہے وہ کلام اصوات و حروف کی جنس سے نہیں ہے۔ جب اصوات و حروف کی جنس سے نہیں ہے، کیونکہ اصوات و حروف حادث ہوتے ہیں اور کلام الہی ازلی اور قدیم ہے، تو وہ اصوات و حروف کی جنس سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف مبتدعہ حنابلہ اور کرامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت متکلم ہے کلام سے، لیکن اس کا کلام اصوات و حروف کی جنس سے ہے۔ جب اصوات و حروف کی جنس سے ہے، یہ دونوں کا کہنا ہے، مبتدعہ حنابلہ کا بھی اور کرامیہ کا بھی، لیکن دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے کہ حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اصوات و حروف کی جنس سے بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو قدیم مانتے ہیں۔ بالکل بین البطلان ہے ان کا قول کہ اصوات و حروف کی جنس سے مانو پھر بھی قدیم مانو، یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ یہ باطل ہے، کیونکہ ایک حرف کا تکلم تبھی ہو سکتا ہے، دوسرے حرف کا تکلم تبھی ہو سکتا ہے جبکہ پہلے حرف گزر جائے، اور گزر جانا، ختم ہو جانا، یہ حدوث کی دلیل ہے۔ تو پورے کلام آپ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تو جب تک آپ بے کا تکلم اور تلفظ گزر نہیں جائے گا اس وقت تک آپ سین کا تکلم نہیں کر سکتے۔ تو اگر اصوات و حروف کی جنس سے ہو تو ایسی صورت میں اس کا حادث ہونا بالکل ظاہر ہے، لہذا مبتدع حنابلہ کا یہ کہنا کہ وہ اصوات و حروف کی جنس سے ہے اور قدیم ہے، یہ کہنا بین البطلان اور ظاہر البطلان ہے۔
ہاں کرامیہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اصوات و حروف کی جنس سے تو ہے لیکن وہ حادث بھی ہے. وہ قدیم نہیں کہتے کرامیہ، وہ اس کو حادث کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام معاذ اللہ اصوات و حروف کی جنس سے ہے اور حادث ہے. اب وہ حادث ہونے کے قائل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام جائز ہے، تو ان کے نزدیک حوادث کا قیام جائز ہے، یہ بھی باطل ہے، ظاہر البطلان ہے، بین البطلان ہے، کیونکہ ذات باری تعالی کے ساتھ کسی حادث کا قیام نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت محل حوادث نہیں ہے. تو آج کے اس سبق میں صاحب کتاب ایک تو اپنے مذہب پر دلیل پیش کریں گے کہ اللہ رب العزت متکلم ہے ایسے کلام سے جو کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ اس کی صفت ازلیہ ہے، اصوات و حروف کی جنس سے نہیں ہے. اور اسی کے ضمن میں صاحب کتاب رد کریں گے معتزلہ کا بھی اور کرامیہ اور حنابلہ کا بھی. تو خلاصہ بحث ذہن میں آ گیا. ترجمہ کرتے ہیں. وَهُوَ اے اللہ تعالی متکلم بکلام ہوا صفت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ متکلم ہے ایسے کلام کے ساتھ جو کہ اس کی صفت ہے. ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ یار کوئی متکلم ہوگا، آپ ہی ہم اور آپ میں سے کوئی متکلم ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے، متکلم ہوگا تو تکلم یعنی کلام، جس چیز کا تکلم ہم کریں گے تبھی، کسی چیز کا ہم تکلم کریں گے تبھی تو متکلم بنیں گے نا. تو کلام ظاہر بات ہے کہ وہ ہماری صفت ہوگا. کلام ہو نہیں، تکلم ہو نہیں اور متکلم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشتق کا ثبوت ہو اور ماخذ اشتقاق کا وجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ماخذ اشتقاق کا قیام نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عالم ہے تو اس کے ساتھ وصف علم ضرور قائم ہوگا. بات سمجھائی؟ غیر کے ساتھ قائم، علم دوسرے زید کے ساتھ قائم ہے اور عمرو عالم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ معتزلہ نے کہہ دیا کہ اللہ رب العزت متکلم ہے لیکن اس کا کلام قائم ہے کس کے ساتھ؟ لوح محفوظ کے ساتھ، یا جبریل کی زبان کے ساتھ، زبان پر، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ساتھ. تو یہ ان کی کم فہمی یا کج فہمی بھی بالکل ظاہر ہے. فرماتے ہیں ضرورت امتناع اثبات المشتق للشیء، کیونکہ یہ بات، اس بات کسی شے کے لیے مشتق کا اس بات کا محال ہونا بدیہی ہے، من غیر قیام ماخذ الاشتقاق بھی، بغیر اس کے کہ ماخذ اشتقاق کا قیام اس کے ساتھ ہو. یعنی کسی شے کے لیے ہم مشتق کا ثبوت کریں اور ماخذ اشتقاق کا ثبوت نہ کریں، یہ محال ہے، اس کا محال ہونا بدیہی ہے. وفی ھذا، یہ کہنے میں مصنف نے جو یہ کہا متکلم بکلام ہوا صفت اللہ، یہ کہنے میں رد ہے علی المعتزلہ، معتزلہ کا، حیث ذهبوا الی انہ متکلم، کیونکہ معتزلہ اس بات کی طرف گئے کہ اللہ رب العزت متکلم ہے بکلام، ایسے کلام کے ساتھ، ہوا قائم بغیرہ، جو اس کے غیر کے ساتھ قائم ہے، لیس صفتا لہ، وہ کلام جس کلام کے ساتھ اللہ متکلم ہے وہ کلام غیر کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. بات سمجھائی؟ اچھا آگے صاحب کتاب فرماتے ازلیت، صفت اللہ، کلام اللہ کی صفت بھی ہے اور وہ صفت ازلی ہے، قدیم ہے، حادث نہیں ہے. کیوں؟ ضرورت امتناع قیام الحوادث بذاتہ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو وہ ازلی ہی ہوگی، قدیم نہیں، قدیم ہوگی، حادث نہیں ہو سکتی، کیونکہ حوادث کا قیام اللہ کی ذات کے ساتھ محال ہے. لیس من جنس الحروف والاصوات، حروف اور اصوات کی جنس سے نہیں ہے اس کا کلام. کیوں؟ اس لیے کہ اصوات و حروف سب کے سب آراز ہیں، سب کے سب حادث ہوتے ہیں، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ قدیم اور ازلی ہے، وہ حادث نہیں، اس لیے وہ جنس و حروف اور اصوات کی جنس سے نہیں ہے. حروف و اصوات کی حدوث پر بھی دلیل صاحب شرح پیش کریں گے. فرماتے ضرورت انہا اعراض حادثہ، اس بات کے بدیہی ہونے کے کہ اصوات اور حروف آراز حادثہ ہیں. مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض، ان میں سے بعض کا حدوث مشروط ہے بعض کے گزر جانے سے، یعنی ایک حرف گزر جائے گا تو دوسرے حرف کا وجود ہوگا، دوسرے حرف کا ثبوت ہوگا، دوسرا حرف پیدا ہوگا، دوسرے کی آواز پیدا ہوگی. لأن امتناع التکلم بالحرف ثانی،
کیونکہ حرف ثانی کا تکلم محال ہے بدون انقضاء الحرف الاول، حرف اول کے گزر جانے کے بغیر. تو حرف ثانی کا تکلم کا محال ہونا حرف اول کے گزر جانے کے بغیر بدیہی، یہ محال ہونا کیا ہے؟ بالکل بدیہی ہے. وفی ھذا لیس من جنس الحروف والاصوات، جو مصنف نے کہا اس میں رد ہے حنابلہ مبتدعہ کا والکرامیہ اور کرامیہ کا. القائلین، حنابلہ اور کرامیہ اس بات کے قائل ہیں بأن کلامہ عرض من جنس الاصوات والحروف، کہ اللہ رب العزت کا کلام اصوات و حروف کی جنس سے ہے، عرض ہے، عرض کے قائل ہیں یہ لوگ. ومع ذلك فهو قدیم، حالانکہ اس کے باوجود مطلب جنس و اصوات و حروف کی جنس سے بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قدیم بھی مانتے ہیں. لیکن یاد رہے قدیم جو ماننا ہے وہ حنابلہ کا ہے. حنابلہ تو اصوات و حروف کی جنس سے مان کر یعنی کلام لفظی کو بھی قدیم کہتے ہیں، اور کلام لفظی کو قدیم کہنا تو دور کی بات، انہوں نے تو اتنا مبالغہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ کلام لفظی قرآن پاک جو ہے نا یہ سب کے سب قدیم ہے، یہاں تک کہ اس سے مس ہونے والا جو غلاف ہے وہ غلاف بھی قدیم ہے. اس حد تک وہ پہنچ گئے. کرامیہ مگر قدیم ہونے کے قائل نہیں ہے. تو کرامیہ کس کے قائل ہیں؟ کہ اصوات و حروف کی جنس ہے اور حادث ہے، اور اللہ کی صفت بھی مانتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم بھی مانتے ہیں اور حادث بھی مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حادث کا قیام اللہ کی ذات کے ساتھ جائز ہے. وہ قیام حوادث کے جواز کے قائل ہیں. بات میں فہو قدیم مع ذالک فہو قدیم، یہ حنابلہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ کرامیہ کا قول ہے. وہو الکلام صفت منافیۃ للسکوت والعافہ، اور اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ معنی اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. جب ذات کے ساتھ قائم ہے تو وہ سکوت اور آفت کے منافی ہوگا. وہ صفت ایسی ہے جو سکوت اور آفت کے منافی ہے. سکوت کسے کہتے ہیں اور آفت کسے کہتے ہیں بچوں؟ سکوت کہتے ہیں تکلم پر قدرت کے باوجود نہ بولے تو اسے کہیں گے سکوت. جیسے کہ آپ بولنے پر قادر ہیں اور پھر آپ خاموش رہیں، نہ بولیں، تو یہ ہے سکوت. اور آفت کہتے ہیں کہ اسباب اور آلات آپ کی موافقت نہ کریں. مثلا زبان سے بولا جاتا ہے، زبان ایک سبب ہے بولنے کی، ہونٹوں کے زیر و بم سے تلفظ ہوتا ہے، یہ سب اسباب ہیں، لیکن کسی کی زبان ہی ساتھ نہ دے. زبان مطلب زیر و بم زبان میں ہو ہی نہیں، تو اب آلات کا موافقت نہ کرنا یہ آفت کہلاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی جب صفت ہے کلام، اس کی ذات کے ساتھ معنی کلام قائم ہے، تو اللہ رب العزت ساکت نہیں ہوگا. اللہ رب العزت آفت سے مبتلا معاذ اللہ نہیں ہوگا. بات سمجھائی؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، معنی ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، منافیۃ للسکوت، سکوت کے منافی ہے. سکوت کسے کہتے ہیں؟ الذی هو ترک التکلم مع القدرت علیہ. سکوت کہتے ہیں خود تکلم کو چھوڑ دینا اور تکلم پر قدرت کے ساتھ ساتھ. والآفہ، اور آفت سے بھی، آفت کے بھی منافی ہے. آفت کسے کہتے ہیں؟ التي هي عدم مطاوعۃ الآلات، وہ آلات و اسباب کا مطاوعت اور موافقت نہ کرنا ہے. اب آلات کا موافقت نہ کرنا یا تو بحسب الفطرت ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر ہوتا ہے، جیسے کہ گونگاپن میں کہ بچہ پیدائشی طور پر گونگا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے پیدائشی طور پر آلات اس کے موافقت نہیں کرتے، تو یہ بھی آفت ہے. اور بحسب ضعفها، یا یہ کہ آلات کے کمزور ہونے کی وجہ سے بھی عدم موافقت ہوتی ہے کہ آلات ابھی کمزور ہیں، عدم فہم ہے، بچہ ابھی زبان کا استعمال کر نہیں پا رہا ہے، اس وجہ سے ابھی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، بچپنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ہے نا، جیسے کہ بچپنے میں ہوتا ہے، یا کوئی حد سے زیادہ بیمار ہو گیا کہ اس کے زبان ہی نہیں کھل پا رہی ہے. تو اب یہاں پر بحسب الفطرت نہیں ہے، آلات یہاں پر بھی موافقت نہیں کرتے، لیکن بحسب الفطرت نہیں بلکہ ضعف کی وجہ سے. وہی فرماتے ہیں کہ آفت دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو بحسب الفطرت کما فی الخرس، جیسے کہ گونگے پن میں،
اور بحسب ضعفها یا آلات کے ضعف کے اعتبار سے اور قوت کی حد تک نہ پہنچنے کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی عدم مطابقت ہوتی ہے، کما فی الطفولیہ جیسے کہ بچپنے میں۔ فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے، اعتراض کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کلام صفت جو ہے، کلام ایک صفت ہے، یہ سکوت اور آفت کے منافی ہے۔ تو یہ سکوت اور آفت کے منافی ہونا یہ تو کلام لفظی پر صادق آتا ہے، کلام نفسی پر صادق نہیں آتا ہے، کیونکہ سکوت اور گونگا پن وہ تلفظ کے منافی ہیں، اس معنی کے منافی نہیں ہے جو متکلم اپنے نفس کے ساتھ پاتا ہے اسے۔ اور اللہ رب العزت کا کلام کلام نفسی ہے، نہ کہ کلام لفظی۔ تو صاحب کتاب کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کا کلام جو کلام نفسی ہے وہ سکوت اور آفت کے منافی ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ سکوت اور آفت کے منافی ہونا یہ کلام لفظی ہے۔ کیا ہے؟ یہ کلام لفظی پر صادق آتا ہے، نہ کہ کلام نفسی پر۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ جس طریقے سے کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلام نفسی اور کلام لفظی، بالکل اسی طریقے سے سکوت اور آفت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سکوت باطنی اور ایک سکوت ظاہری۔ ایسی آفت باطنی اور ایک آفت ظاہری۔ آفت ظاہری اور سکوت ظاہری تو یہی ہے کہ زبان ہماری موافقت نہ کرے، یا بحسب الفطرت آدمی گونگا ہو، یہ ہے سکوت ظاہری اور آفت ظاہری۔ اور سکوت باطنی یہ ہے کہ نفس میں معنی ہی ایسا نہ پائے کہ جو معنی قائم ہو ذات کے ساتھ اور اس سے وہ تکلم کر سکے، تو ادارہ کلام ہی نفس میں نہ ہو، تو کلام کو گردش ہی نہ دے پائے نفس میں، تو یہ سکوت باطنی ہے۔ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، تو اس کا کلام نفسی اس کی صفت ہے، وہ اس کے سکوت باطنی کے منافی ہے اور آفت باطنی کے منافی ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ یہ جواب ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے ہذا انما يصدق على الكلام اللفظی، آپ کا یہ سکوت اور آفت کے منافی ہونے کی بات یہ صادق آئے گی کلام لفظی پر، نہ کہ کلام نفسی پر۔ کیوں؟ اذ السکوت والخرس، کیونکہ سکوت اور گونگا پن انما ینافی التلفظ، یہ تلفظ کے منافی ہے، نہ کہ اس معنی کے جو کہ نفس میں، متکلم کے نفس میں ہوتا ہے۔ قلنا، ہم جواب دیں گے المراد والسکوت والآفت الباطنیتنا، باطنیتان، مراد یہاں پر سکوت اور آفت سے سکوت باطنی اور آفت باطنی ہے۔ سکوت باطنی اور آفت باطنی کیا مطلب؟ بیان لا یدبر فی نفسہ تکلما، بھائی طور کہ متکلم اپنے نفس کے اندر تکلم کی تدبیر ہی نہ کر سکے، یا بلکہ یہاں پر پڑھو بیان لا یدیر فی نفسہ التکلما، بھائی طور کہ وہ اپنے نفس میں کلام کو گردش ہی نہ دے پائے، یعنی اپنے اس کے نفس کے ساتھ معنی ہی قائم نہ ہو، اور لا یقدر علی ذالک، یا اس کے اوپر قادر ہی نہ ہو تدبیر تکلم پر۔ بات سمجھائی؟ تو اپنے نفس میں معنی کی تدبیر نہ کر سکے، یہ سکوت باطنی ہے، یا تکلم کی تدبیر پر قادر ہی نہ ہو سکے، یہ آفت باطنی ہے۔ فَكَمَا أَنَّ الْكَلَامَ لَفْظِيٌّ وَنَفْسِيٌّ، تو جس طریقے سے کلام کی دو قسمیں لفظی اور نفسی ہے، قضا ضدہ، ایسے ہی کلام کی ضد یعنی سکوت اور خرس کی بھی دو قسمیں ہیں، سکوت ظاہری اور سکوت باطنی، خرس ظاہری اور خرس باطنی۔ بات سمجھائی بچوں؟ خرس کا معنی یہاں پر، الخرس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گونگا پن۔ واللہ تعالی متکلم بہا آمر و ناہن و مخبر، اللہ رب العزت اسی صفت ازلیہ جو کلام اس کی صفت ازلیہ ہے، اسی صفت ازلیہ کے ساتھ متکلم ہے، اور وہ عامر بھی ہے، ناہی بھی ہے، مخبر بھی ہے، اسی کلام کے ذریعے سے، اسی صفت کے ذریعے سے۔ یعنی صفت ازلیہ جو کلام ہے وہ تو فی نفس ہی ایک ہے، واحد ہے، اس میں کوئی تعدد اور تکسر نہیں ہے، لیکن اسی کلام کا تعلق اگر کسی مخبر عنہ سے ہو جاتا ہے تو اس تعلق کی بنا پر تعدد ہوگا۔ اگر اس کلام ہی اس صفت ازلیہ واحدہ کا تعلق اگر کسی معمور بھی سے ہو جائے تو اسی کو امر کہیں گے، کسی منہی عنہ سے ہو جائے تو اسی کو نہیں کہیں گے۔ یعنی اس سے بتانا مقصود صاحب کتاب کا یہ ہے کہ صفت کلام واحد ہے، اس کی فی نفسہا
فی نفسی ہی، اس کلام کے اندر کوئی تعدد و تکسر نہیں ہے، اس میں تعدد و تکسر جو ہوتا ہے وہ امر و نہی اور خبر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہوتا ہے، یعنی تعلقات کے اختلاف سے اس میں تکسر و تعدد ہو جاتا ہے کہ اگر کلام کا تعلق مامور بھی سے ہو جائے تو اسی کو امر کہیں گے، کلام کا تعلق منہی عنہ سے ہو جائے تو اسی کو نہیں کہیں گے، کلام کا تعلق مخبر عنہ سے ہو جائے تو اسی کو خبر کہیں گے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اس سے بتانا مقصد کیا ہے؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ کلام فی نفسی صفت ازلیہ، وہ واحد ہے فی نفسی ہی، اور اس کے اندر کوئی تعدد و تکسر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں واللہ تعالیٰ متکلم بہا، اللہ تعالیٰ اسی صفت ازلیہ کلام کے ساتھ متکلم ہے، وہ عامر ہے، ناہی ہے، مخبر ہے، یعنی انہ صفت واحدہ، یعنی کلام جو صفت ازلیہ ہے وہ صفت واحدہ ہے، تتکسر بالنسبت الی الامر والنہی والخبر، وہ متکسر و متعدد ہو جاتی ہے امر و نہی اور خبر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، نسبت میں متکسر ہوتی ہے، تعلق میں متکسر ہوتی ہے، فی نفسہا متکسر و متعدد نہیں ہوتی ہے، بے اختلاف تعلقات کے اختلاف کے اعتبار سے، کہ مامور بھی سے تعلق ہو گیا تو وہ امر ہے، منہی عنہ سے تعلق ہو گیا تو نہیں ہے، اور مخبر عنہ سے تعلق ہو گیا تو وہی خبر ہے۔ کل علم والقدرہ، علم اور قدرت کی طرح، جس طریقے سے علم اور قدرت میں کوئی تعدد نہیں ہے، اسی طریقے سے صفت کلام میں بھی کوئی تعدد و تکسر نہیں ہے، جیسے کل علم والقدرت وسائر صفات، تمام علم و قدرت اور دیگر تمام صفات کی طرح یہ بھی متعدد و متکسر نہیں ہے۔ فإن كل منها واحدہ قدیمہ، کیونکہ اللہ کی ساری صفات واحدہ ہیں، قدیمہ ہیں۔ والتکسر والحدوث انما هو في التعلقات والاضافات، اور تکسر اور حدوث جو ہوتا ہے وہ تعلقات اور اضافات میں ہوتا ہے، لما ان ذلك الیق بکمال التوحید، اور لما ان ذلك الیق بکلام کمال التوحید سے صاحب شرح یہ بتا رہے ہیں کہ مصنف نے جو یہ کہا کہ کلام اللہ کی صفت ازلیہ ہے اور وہ واحدہ ہے، اس میں تعدد و تکسر نہیں ہے، تو اس کے واحد ہونے کا قول کرنا، یہ واحد ہونے کو ثابت کرنا، یہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ واحد ہے، اس کے توحید، کمال توحید اسی میں ہے کہ اس کی صفات میں بھی تغیر و تعدد و تکسر نہ مانا جائے، اس لیے اس کی ساری صفات واحد ہیں، قدیم ہیں۔ فرماتے ہیں لما ان ذالک الیق بکمال التوحید، کیونکہ یہ یعنی ایک ماننا ہی یہی کمال توحید کے لائق ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَكَسُّرِ كُلٍّ مِّنْهَا فِي نَفْسِهَا، نیز دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات ازلیہ قدیمہ کے تکسر پر اور تعدد پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فی نفسها، کیا فی نفسها کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا کلام واحد ہے، بلکہ تمام صفات واحد ہیں، ان کے تعدد و تکسر پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل سے جو ثابت ہے وہ تعلقات اور اضافات کا تکسر اور تعدد ثابت ہے، نہ کہ صفت کا تکسر۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ صفت کلام یا اللہ کی کوئی تمام صفات متعدد و متکسر ہیں تو اس پر دلیل لانا ضروری ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم